أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم، اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اس بات پر کہ ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بیہودہ قسموں پر، لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، ولکن یؤاخذکم، لیکن اللہ ان قسموں پر پکڑتا ہے، بما کسبت قلوبکم، جن پر تمہارے دل قصد کرتے ہوں، دل ارادہ کرتے ہوں۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بردبار ہیں۔ للذین یؤلون، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے پاس، یؤلون من نسائہم، قسم اٹھا جاتے ہیں، نہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے تربص 4 اشہر، 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فإن فاؤوا، اگر وہ اس دوران میں لوٹ آئیں، فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحیم ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، فإن اللہ سمیع علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 224، 225، 226 اور 227، ان کا درس اور تفصیل پیچھے ایک آدھا گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ میں بیان کروں گا۔ 2 مسئلے اس میں بیان کیے گئے ہیں، ایک تو قسم کا مسئلہ، قسم کی تفصیل پیچھے گزری ہے، اور دوسرا مسئلہ ایلا کا، اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لینا۔ یہ 2 مسئلے۔ پہلا مسئلہ کہ مسئلہ قسم، اس میں خلاصتاً یہ چیز سن لیں کہ پہلے بیان ہو چکا ہے پہلے درس میں، کہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم اٹھانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی سچا ہو تب بھی نہ اٹھائے، جھوٹا ہو تو پھر اس کے لیے تو ویسے ہی اٹھانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آدمی سچا ہو اور قسم اٹھائے بغیر چارہ نہ ہو، اتنی ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہاں مسئلہ قسم اٹھانے کے بغیر حل نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں قسم اٹھانے کی اجازت ہے۔ اور دوسری چیز اس میں شرط یہ ہے کہ قسم اللہ کے نام کی اٹھائی جائے یا اللہ کے کسی نام، اللہ کے کسی صفت کی اٹھائی جائے۔ تو اللہ کی نام اور صفات اور ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ کسی انسان کی قسم اٹھائے، مثلا تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، یا ان کے کسی عضو کی قسم اٹھائے کہ تیرے سر کی قسم، تیری فلاں چیز کی قسم۔ اسی طرح کسی جن کی قسم اٹھانا، مشرکین مکہ جنات کی قسمیں بھی اٹھاتے تھے، یا کسی نبی کی قسم اٹھانا کہ حضور علیہ السلام کے نام کی قسم، فلاں نبی کی قسم، ٹھیک ہے، تو یعنی کسی نبی اور کسی چیز کی بھی قسم۔ لات، منات، عزا، ہبل، یہ بت تھے مشرکین مکہ کے، وہ ان کی قسمیں اٹھاتے تھے، ہبل کی قسم، لات کی قسم۔ تو یعنی اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کے علاوہ کسی چیز کی بھی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے نام، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھائی، اس نے شرک کیا۔ اب یہاں 2 چیزیں ہیں، اگر قسم اٹھانے والا شخص اس غیر اللہ کی، نبی کی یا جن کی یا جس کی بھی قسم اٹھا رہا ہے، اس کی ایسی ہی تعظیم کرتا ہے جیسے اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یا اس کی صفات کی کرتے ہیں، تو پھر تو یہ مشرک ہے، حقیقی مشرک ہے، حقیقی کافر ہو گیا۔ اور اگر اس کی تعظیم جو ہے غیر اللہ کی حقیقتاً مراد نہیں ہے، پھر بھی غیر اللہ کی تعظیم کا شبہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، اسی حال میں بھی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، مطلقاً قسم اٹھانا بھی اچھی بات نہیں۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے پاک ناموں کو نشانہ نہ بناؤ، ہر بات پر اللہ کا نام لے کر قسم اٹھاتے ہو، اور پھر قسم بھی برائی کی اٹھاتے ہو۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی بھی نہیں کرو گے، پرہیزگاری کا کام بھی نہیں کرو گے، لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے۔
تو مثلا کوئی بھی نیکی کا کام، والدین سے بات نہ کرنے کی، میں آج کے بعد والدین سے کلام نہیں کروں گا، بھائیوں سے نہیں بولوں گا، فلاں ہے فلاں، یہ اس پر اللہ کے نام کی قسم۔ اللہ کہتے ہیں ایک کام غلط کرتے ہو اور پھر اوپر سے میرے نام کو استعمال کرتے ہو، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ برے کاموں میں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، دلوں کے بید بھی جانتے ہیں، زبان پر جو بات لاتے ہو اس کو بھی اللہ سنتے ہیں۔ لہذا اپنی زبان بھی قابو میں رکھو اور اپنا دل بھی قابو میں رکھو۔ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، زبان سے چاپلوسی کر لیں، ٹھیک ہے، پیچھے سے منافقت کر لیں اور دل میں غلط سوچ لیں، لیکن اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کی نظر ہی دل پر ہوتی ہے۔ تو زبان سے بھی اللہ سننے والے ہیں اور دل کے بھید اور راز بھی اللہ جاننے والے ہیں۔ قسم کی 3 قسمیں بیان ہوئی تھی، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ لغو قسم پہلی یعنی جو بغیر ارادے کے بندہ زبان سے، کئی لوگوں کی ارادہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، بغیر ارادے کی زبان سے عادت بنی ہوتی ہے، قسم ہے جی قسم ہے، قسم ہے قسم، بس یہ کہتے رہتے ہیں، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے اس طرح کرنا، لیکن اس میں کفارہ بھی نہیں ہے اور مواخذہ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں آخرت میں اللہ جل شانہ ضرور بات پرس کریں گے کہ تم نے یہ قسمیں کیوں اٹھائی۔ ہاں اگر اس میں دل کا ارادہ بھی شامل ہو جائے، جس چیز میں قسم اٹھا رہا ہے کہ یہ سودا میرا اتنے میں مجھے پڑا ہے اور قسم اٹھا رہا ہے، تو اب گاہک کو چونکہ دھوکہ دے رہا ہے تو اب اس پر مواخذہ بھی ہوگا۔ یہ تو یمین لغو ہے۔ دوسری یمین غموس، ماضی کے کسی کام پہ، گزشتہ کسی کام پہ قسم اٹھاتا ہے حالانکہ وہ کام اس نے کیا ہوتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص میرے پاس نہیں آیا تھا حالانکہ وہ آدمی اس کے پاس آیا تھا، یا فلاں کام میں نے کیا تھا حالانکہ اس نے نہیں کیا تھا، یہ گزر چکا ہے، ماضی کے کسی کام پر قسم اٹھاتا ہے۔ اس میں کفارہ تو نہیں ہے اگر اس نے غلط قسم اٹھائی ہے، کفارہ نہیں ہے لیکن گناہ سخت ہے، مواخذہ ہوگا۔ ایک تو جھوٹ بول رہا ہے، پھر جھوٹ کے اوپر اللہ کا نام استعمال کر رہا ہے کہ کوئی آدمی کہے جی وہ فلاں دوست آپ کے پاس آیا تھا، کہ جی میرے پاس تو نہیں آیا، تو کوئی بھی نہیں آیا تھا میرے پاس، قسم اٹھاؤ، وہ قسم اٹھا لیتے ہیں حالانکہ یہ اس کے پاس آیا تھا۔ یعنی ایک تو وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ آیا تھا اور اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں آیا تھا، اور دوسرا اس پر اللہ کے نام کو استعمال کر رہا ہے، اللہ کی قسم ہے اس کو یقین دلانے کے لیے، تو اس لیے اس نے 2 گناہ کر دیے، تو یہ ڈبل گناہ ہو گیا، سخت گناہ ہوگا، کفارہ اس میں نہیں ہے۔ تیسری قسم اصل ہے یمین منعقدہ، یہ مستقبل میں کسی کام پہ قسم اٹھانا، اچھا یار یہ کام تم نے نہیں کرنا، بھائی میں نہیں کروں گا، اچھا فلاں جگہ تم نے نہیں جانا، نہیں جاؤں گا، قسم اٹھاؤ، وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، پھر وہ کر لیتا ہے، تو اب گویا کہ اس نے اس قسم کو توڑ دیا۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، یا تو برائی کی قسم اٹھاتا ہے، کام ہی برا تھا جس کی قسم اٹھا رہا ہے، اس قسم کو بھی پورا نہ کرے، فوراً توڑ دے، یا اچھے کام کی قسم اٹھاتا ہے تو اچھے کام کی اگر اس نے قسم کو پورا کر دیا، اس کام کو نہیں کرنا تھا نہ کیا، یا کرنے کی قسم اٹھائی تو کر دیا، پھر تو یہ بری ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے الٹ کر دیا اور قسم کو توڑ دیا تو اس میں قسم میں کفارہ آئے گا۔ آئندہ کسی چیز میں قسم اٹھاتا ہے تو اس قسم کو اگر اچھائی میں ہے تو پورا کرنا ضروری ہے، اگر پورا نہیں کرے گا تو پھر وہاں جو ہے کفارہ آئے گا، قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ تو اور قسم کے بارے میں ایک چیز یہ بھی بیان ہوئی تھی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک چیز کی قسم اٹھاتا ہوں، وہ کام اچھا ہوتا ہے، لیکن جو ہے مجھے بعد میں پتہ چلتا ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے وہ دوسرا کام زیادہ بہتر ہے، تو میں اس کی قسم کو توڑ دیتا ہوں، کفارہ ادا کرتا ہوں اور میں دوسرا کام کرتا ہوں۔ اب قسم کا کفارہ کیا تھا؟ 4 صورتیں ہیں جو قسم کی کفارے کی بیان ہوئی تھیں۔ پہلا، غلام آزاد کرے، غلام تو اس زمانے میں ہے نہیں، یہ اس کا رواج ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب یہ تو کفارہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، 10 مسکینوں کو قسم توڑنے کا کفارہ، یہ 10 مسکین آدمی، فقیر محتاج آدمی ہیں، ان کو کپڑے لے کے دے۔ اور تیسرا، اگر کپڑے نہیں دے سکتا تو 10 مساکین کو 2 وقت کا اوسطاً درجے کا کھانا کھلائے، درمیانے درجے کا، نہ زیادہ اچھا ہو نہ زیادہ برا ہو، لیکن درمیانے درجے کا کھانا مساکین کو، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ اور اسی طرح اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر 3 دن روزے ہیں، روزے بھی مسلسل رکھنے ہیں، بیچ میں سے روزہ توڑے نہ،
تو یہ 4 صورتیں قسم کے کفارے کی بیان ہوئی۔ آخر میں اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ان میں سے تمہاری جو یمین لغو ہیں، جو لغو قسم کی قسمیں ہیں، اس پر تو اللہ مواخذہ نہیں کرتا، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ہاں اللہ ان پر مواخذہ کرتا ہے جس میں تمہارا دل شامل ہو جائے۔ دل کی نیت سے، ارادے سے تم نے کوئی قسم اٹھائی ہے، اس میں اگر تم الٹا کرو گے، قسم کو توڑو گے یا غلط چیز کی قسم اٹھائی ہے، اس پر اللہ مواخذہ کرے گا۔ اور واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے، یعنی اللہ سے بخشش مانگو اور اس کی بردباری سے جو ہے فائدہ اٹھاؤ۔ ہاں انسان کو حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو اس لیے ڈرنے کی بجائے جو ہے وہ گناہ ہی کرتا رہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی گرفت میں آ جائے۔ یہ مسئلہ تو پچھلے درس میں بھی تقریباً بیان ہو چکا تھا، جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ اگلا مسئلہ ہے مسئلہ ایلا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے پاس نہیں جاتے، مثال کے طور پر ایک آدمی دبئی میں کام کرتا ہے، سعودیہ میں جاتا ہے، 2 سال بعد آتا ہے، 3 سال بعد آتا ہے، اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک ہے کہ جھگڑا ہو گیا، جھگڑے میں 2 صورتیں ہیں، یا تو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، طلاق کی الگ آگے بھی تفصیل آ رہی ہے، اس کے مسائل الگ آ رہے ہیں، یا جھگڑے میں قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کو کیسے ہیں مسئلہ ایلا، یہ اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا دیں۔ کیونکہ اس سے پہلے حیض کا مسئلہ بیان ہوا کہ حیض کے دوران عورت کے قریب جانا حرام ہے، اب اسی نوعیت کا یہ ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اسے ایلا کہتے ہیں۔ ایلا کا لغوی معنی قسم اٹھانا ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی شخص اس کام کی قسم اٹھائے کہ وہ اپنی عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ اس کی 4 صورتیں ہیں، ذہن میں رکھیں 4 صورتیں ہیں۔ ایک تو مطلقاً قسم اٹھاتا ہے کہ میں اب اپنی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، دن نہیں طے کرتا، میں مہینہ نہیں جاؤں گا، 10 مہینے نہیں جاؤں گا، سال نہیں جاؤں گا، مطلقاً قسم اٹھا دیتا ہے، اس میں تفصیل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت ہے کہ 4 مہینے کی مدت مقرر کرے کہ میں 4 مہینے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے بھی قسم اٹھائی تھی، فضائل اعمال میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں اوپر چبوترے میں چلے گئے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سارے صحابہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، کہ سب مشہور یہ ہو گیا کہ حضور نے سب بیویوں کو طلاقیں دے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو اس طرح کی یعنی مسائل پیش آ سکتے ہیں، قرآن نے بیان فرمائے۔ تو دوسری صورت، ایک تو مطلقاً قسم اٹھائے، پہلی صورت کہ اس میں مدت طے نہ کرے، دوسری میں مدت طے کی ہے لیکن 4 مہینے کی مدت طے کرتا ہے، تیسرا 4 مہینے سے زیادہ کی مدت طے کرتا ہے، 5 مہینے، 6 مہینے، 10 مہینے، سال، 2 سال، کہ میں اتنا جو ہے وہ اپنی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم مدت طے کرتا ہے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 2.5 مہینے، 3 مہینے، 3.5 مہینے، میں اتنا جو ہے اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ 4 صورتیں ہوگی، مطلقاً قسم اٹھاتا ہے، 4 مہینے کی قسم اٹھاتا ہے، 4 مہینے سے زیادہ کی اٹھاتا ہے، یا 4 مہینے سے کم کی اٹھاتا ہے۔ یہ مسئلہ 4 مہینے کے درمیان گھوم رہا ہے، 4 مہینہ، یہ 4 مہینے سے زیادہ، یا 4 مہینے سے کم، یا بغیر کسی دن کے طے کی ہوئی، 4 صورت۔ اب ان میں سے چوتھی صورت جو ہے، یعنی 4 مہینے سے کم جو مدت ہے، کم مدت، 4 مہینے سے کم، اس کو ایلا نہیں کہتے، ایلا شرعی نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اگر مقررہ مدت تک ایسا شخص عورت کے قریب نہیں گیا تو قسم سے بری ہو گیا، کیونکہ قسم تو اس نے اٹھا لی، قسم اس کی شروع ہو گئی، اب 2 مہینے، 2.5 مہینے، 3 مہینے نہیں جاتا، اپنی قسم کو پورا کرتا ہے، تو پھر مسئلہ کوئی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس کی قسم پوری ہو گئی، یہ بری ہو گیا۔ اور اگر اس دوران عورت کے پاس چلا جاتا ہے تو گویا کہ اس کی قسم ٹوٹ گئی، قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ چوتھی صورت میں نے بیان کی، جب 4 مہینوں سے کم میں۔ تو اب باقی 3 صورتوں کا حکم کیا ہے کہ 3 صورتوں کا حکم یہ ہے کہ ایسے شخص کو قسم توڑ دینی چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جس نے 4 مہینے کی قسم اٹھا لی، 4 مہینے سے زیادہ کی قسم اٹھا لی، یا مطلقاً قسم اٹھا لی، دن طے نہیں کی، اس کو مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے، غصہ تھوک دے اور اپنی بیوی کے پاس چلا جائے اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرے۔ ہاں اگر 4 مہینے کا عرصہ گزر گیا، تربص 4 اشہر، یہ اللہ نے اس میں آگے آیت میں فرمایا 4 اشہر، 4 مہینے رکنا، 4 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور قسم کھانے والا شخص عورت کے پاس نہیں گیا تو پھر ایلا شرعی مؤثر ہو گیا،
قائم ہو گیا، ایلا ہو گیا۔ اب ایلا کا حکم کیا ہے؟ اس میں فقہا کے مختلف قول ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ایک طلاق خود بخود پڑ جائے گی۔ اگر 4 مہینے کی قسم اٹھاتا ہے یا 4 مہینے سے زیادہ کی اٹھا لیتا ہے اور پھر 4 مہینے اس کے پاس نہیں جا، اول تو اس شخص کو مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، قسم توڑ دے، صرف کفارہ آئے گا۔ لیکن اگر 4 مہینے رک جائے گا، 4 مہینے نہیں جاتا، تو ہمارے ہاں ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ کہ طلاق بائن کا مطلب کیا ہے کہ مرد دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو اسے پھر نئے حق مار کے ساتھ نئے گواہوں کی موجودگی میں جو ہے نیا نکاح کرنا ہوگا، دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ اور اگر رجوع کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو پھر عورت آزاد ہو جائے گی، عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ ائمہ جو ثلاثہ ہیں، باقی 3 امام ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد طلاق جو ہے یہ خود بخود واقع نہیں ہوگی، بلکہ حاکم وقت جو ہے اس شخص کو عدالت میں طلب کرے گا اور اسے مجبور کرے گا کہ یا تو اس عورت سے رجوع کر لے یا طلاق دے دے۔ دونوں صورتوں میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق عمل ہوگا۔ تو بہرحال ہمارے ہاں مسئلہ یہی سمجھ لیں کہ ایسی صورت میں عورت کو طلاق ہو جائے گی اور طلاق بائن ہو جائے گی کہ 4 مہینے کی قسم اٹھا لیتا ہے، تو قسم اٹھانے کے بعد جو ہے وہ قسم کو توڑے، کفارہ دے، اگر توڑتا نہیں ہے پورا کر لیتا ہے تو پھر اس کو ایک طلاق بائن ہو جائے گی۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ شرعی ایلا اس صورت میں قائم ہوگا جب عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی ہو۔ اگر قسم نہیں کھاتا، ویسے ہی کہہ دیا کہ بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، ویسے ہی کہہ دیتا میں بیوی کے پاس نہیں جاتا، تو یہ ایلا نہیں ہے، یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بعض مفسرین کو مغالطہ ہوا ہے یہاں، جو کہتے ہیں کہ بغیر قسم کے بھی ایلا ہو جاتا ہے، تو بہرحال یہاں بغیر قسم کے جو ہے ایلا نہیں۔ اور اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ جو آدمی 1-2 سال ویسے ہی بیوی سے دور رہتے ہیں، جو ہے مزدوری کے لیے جاتے ہیں، 3 سال 4 سال 10 سال بھی اگر کوئی دور رہتا ہے تو اس سے ایلا واقع نہیں ہوتا ہے، اس سے طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو مجبوری میں ہے اور ایسا۔ اور کوئی آدمی ویسے کہہ بھی دے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، پھر 4 مہینے سے زیادہ بھی نہ جائے تو پھر بھی جو ہے طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں قسم کا مسئلہ ہے، قسم اگر اس پر اٹھا لیتا ہے پھر 4 مہینے رکتا ہے، اس میں ایلا واقع ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے اس میں ضروری ہے کہ قسم نہ اٹھائی جائے، جھگڑا ہو جائے تو بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم نہ اٹھائی جائے۔ ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے عورت کو تنگ کرنا مقصود ہوتا ہے، جو ناروا ہے۔ جس طرح میاں بیوی کے دوسرے حقوق ہیں، اسی طرح نفسانی خواہش کی تکمیل بھی جو ہے دونوں کے حقوق ہیں، اس کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ فإن فاؤوا، اگر وہ اس دوران لوٹ آئیں، یعنی اپنی بیوی کے پاس آ جائیں، اپنی قسم کو توڑ دیں، کفارہ دے دیں، تو فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں۔ غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اگر ہو جائے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا اگر لوٹتے نہیں ہیں، وإن عزموا الطلاق، اگر انہوں نے طلاق یا تفریق کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ ان کی ہر ظاہر بات کو سنتا ہے، نیز ان کی نیت اور ارادے تک کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ درگزر فرمائے، یا اللہ اپنا رحم کرم فضل والا معاملہ، اپنے غضب غصے انتقام سے ہمیں محفوظ ہو۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نصیب کرو، حضور کے نقش قدم پر چلنا، سنتوں پر چلنا، آپ کا اتباع کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ یا اللہ ہر طرح کے جھگڑوں سے، نچاکیوں سے، یا اللہ ہر طرح کے برے احکام سے ہمیں محفوظ ہو۔ یا اللہ یہ جتنے بھی احکام قرآن مجید میں بیان ہوتے ہیں، یا اللہ قرآن کو سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ مقروضوں کے قرض کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما۔
قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا